اس سال پاکستانی رہنماؤں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی کوشش کی۔ ماضی میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات پر افغانستان میں ہونے والے واقعات کا اثر رہا ہے، جیو اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل تحفظات، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھیں۔ افغانستان میں 20 سالہ جنگی اتحاد کے خاتمے کی وجہ سے اکتوبر میں جاری کی گئی بائیڈن انتظامیہ کی قومی سلامتی کی حکمت عملی میں پاکستان کو شامل نہیں کیا گیا۔ کیونکہ پاکستان چین کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس لیے ہم واقعتاً امریکی اسٹریٹجک پارٹنر بننے کی خواہش نہیں کر سکتے۔ پاکستان ایسے باہمی تعلقات کا خواہاں ہے جہاں مشترکہ مفادات حاصل ہو سکیں۔ پاکستان میں معاشی مشکلات، سیاسی عدم استحکام اور امریکہ دشمنی نے تعاون میں پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں۔ اپریل میں عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ پر اپنی برطرفی کی سازش کا الزام لگایا۔ واشنگٹن اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ یہ بیان بازی اور امریکہ مخالف بیانیہ جب بہت بڑھ جاتا ہے تو پاکستان میں رائے عامہ پر اس کے اثر کی وجہ سے امریکہ کے لیے پاکستان کے ساتھ کھل کر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن تمنا صادق الدین کہتی ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں روس کوئی بڑا عنصر نہیں ہے۔ پاکستان کے چین کے ساتھ عسکری، اقتصادی اور توانائی کے شعبے میں گہرے تعلقات ہیں۔ یہی عنصر امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی سمت بھی متعین کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسلام آباد میں نئی حکومت کے ساتھ امریکہ کے روابط کو دیکھا۔ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے پاکستان کے F-16 طیاروں کے لیے $45 کروڑ کی بحالی کا معاہدہ ایک مثبت علامت ہے، تاہم اس منصوبے نے نئی دہلی کو ناراض کیا، جو اس طرح کے معاہدوں کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ باسط کہتے ہیں کہ چین کا مقابلہ کرنے کی خواہش کی بنا پر امریکہ اور بھارت کے گہرے تعلقات پاکستان کی قومی سلامتی کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ کوڈ میں تعاون، جس طرح سے امریکہ بھارت کو $20 ارب مالیت کا دفاعی سامان فراہم کر رہا ہے، پھر ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل نشست اور پھر نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی رکنیت کے لیے امریکی حمایت، لہٰذا یہ تمام چیزیں ہماری سلامتی کو متاثر یا براہ راست متاثر کرتی ہیں۔ اکتوبر میں امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بیان میں پاکستان کو دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے پاس کوآرڈینیشن کے بغیر جوہری ہتھیار ہیں۔ اسلام آباد نے اس کی مذمت کی۔ ہم سب ہر بین الاقوامی معیار پر پورا اترتے ہیں۔ بعد ازاں امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کو محفوظ بنانے کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ کچھ لوگوں کو یہ خدشہ بھی ہے کہ چین کے ساتھ واشنگٹن کا مقابلہ جوہری ہتھیاروں سے لیس حریفوں پاکستان اور بھارت کے درمیان اسٹریٹجک استحکام کو متاثر کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس سیکیورٹی کے حوالے سے یہ سنگین کشمکش ہے کہ پاکستان اپنے ہتھیاروں اور اس کے اسٹریٹجک توازن کے لحاظ سے بھارت کی طرف دیکھ رہا ہے اور بھارت چین کی جانب دیکھ رہا ہے، جبکہ چین امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا سب کی نظر اگلے بڑے ملک پر ہے، لیکن وہاں دیگر بڑے ملک بھی ہیں۔ جب بحران کی بات آتی ہے تو اس کے تیسرے درجے کے اثرات ہیں، خصوصاً بھارت اور پاکستان کے درمیان، چین اور بھارت کے درمیان، اور ہمیں امریکہ کو ان پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 2023 پاکستان میں انتخابی سال ہے، جب ایک نئی حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ امریکہ کے ساتھ کس طرح کے تعلقات استوار کرنا چاہتی ہے۔ واشنگٹن کا اصرار ہے کہ اس کا کوئی پسندیدہ نہیں اور پاکستانی عوام جس کو اپنا لیڈر منتخب کریں گے وہ اس کے ساتھ کام کریں گے۔ سارہ زمان کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔